ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محل شاہ ہیں، انہوں نے ایک مفتی صاحب کا فتویٰ سینڈ کیا ہے PDF کی شکل میں، اور سوال یہ پوچھا ہے کیا درود ڈے منانا یہ جائز ہے؟ مفتی صاحب نے اس پہ یعنی ان کے مطابق، سائل کے مطابق مفتی صاحب نے اس پہ ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ درود ڈے منانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ انگریزی جو ابھی 20 اپریل کو منایا گیا ہے نا انگریزی تاریخ کے حساب سے، اس کے حساب سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور کیونکہ فتوے میں سوال تو درج نہیں ہے، سائل نے الگ سے بتایا ہے کہ یہ اس ٹاپک کے اوپر فتویٰ ہے، اور فتویٰ جو ہے نا صرف جواب ہی مجھ تک آیا ہے، تو ابھی سوال کیا پوچھا گیا تھا یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو انداز لگانا بہت مشکل ہے کہ سائل کی کیا سوال میں مراد تھی۔ دوسرا ہے کہ مفتی صاحب نے اس میں ایک دلیل دی ہے فتاوی رضویہ شریف کی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ عبادات اور عدد شرعی کے لیے، یعنی اس کے اعتبار سے عبادات اور عدد شرعی کے لیے انگریزی مہینوں کا اعتبار جو ہے وہ قطعاً ناجائز ہے، تو اسی لیے انگریزی مہینوں کا اعتبار جو ہے وہ اس طرح درود ڈے کے لیے، یہ عبادات وغیرہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ایسا اس فتوے میں لکھا ہوا ہے۔ تو لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اس فتوے میں جو چیز پر زور دیا گیا ہے جواب تحریر کرنے میں، وہ اس چیز پہ دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے مطابق جو ہے وہ ان کے نزدیک جو معتبر مہینے ہیں تو وہ مہینے ہیں یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے، یعنی اسلامک مہینے جس کو آپ بولتے ہیں، جیسے کہ رجب وغیرہ کے، نہ کہ انگریزی مہینے۔ تو انہوں نے ایک مثال یہ دی ہے کہ جس طرح سے 25 دسمبر جو ہے نا عیسائیوں میں منایا جاتا ہے برتھ ڈے کے طور پہ، اور اس کو لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 25 دسمبر ہی وہ ولادت کا دن ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس پہ مفتی صاحب نے کہا ہے، جو فتوے کا خلاصہ سمجھ آ رہا ہے، کہ اس طرح سے کسی بھی انگریزی دن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا، کہ جس طرح انگریز لوگ 25 دسمبر کو انگریزی مہینے کے اعتبار سے مناتے ہیں، یہ انہوں نے ناجائز لکھا ہے۔ اور پھر فتوے کے آخر میں یہ چیز انہوں نے خود واضح کر دی کہ اگر اس انگریزی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا لوگوں میں مبالغہ نہیں ہوتا، اور اسے ولادت کا دن کے طور پہ بھی نہیں منایا جائے، یعنی اس کا اعتماد نہ کیا جائے، تو پھر اس طرح سے درود پڑھنا یا یہ ساری باتیں ہر دن جمع ہو کر چاہے الگ الگ ہو یا سنگل، یہ جائز ہیں اور بلکہ بہتر ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ انہوں نے مخالفت اس چیز کی نہیں کی کہ درود ڈے ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ 20 اپریل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ ولادت کا دن سمجھ کر نہ مسلمانوں میں منایا جائے، کیونکہ اس اعتبار سے جو مہینہ اعتبار یعنی معتبر ہوگا وہ ہوگا ربیع الاول کا۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو 20 دسمبر کو درود ڈے منایا گیا ہے، وہ فقط درود ڈے منایا گیا ہے اس دن کی نسبت کے حساب سے، کہ جیسے 20-21 اپریل جس طرح تاریخوں میں اختلاف ہے اس کے حساب سے، نہ کہ اس کو ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ منایا گیا۔ ہاں، اگر یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں یہ دن یعنی 20 اپریل حضور اکرم کی ولادت کے طور پہ منایا جائے، تب اس فتوے کے مطابق پھر یہ ناجائز ہے کہ انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو اعتبار کیا جائے گا وہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے کا اعتبار کیا جائے گا، تب ناجائز ہے۔ لیکن اور اب کیونکہ یہ درود ڈے منانے میں کوئی ایسا شک شبہ نہیں ہے مسلمانوں کو، آج بھی مسلمانوں میں جو ولادت باسعادت منائی جاتی ہے حضور پاک کی، وہ منائی جاتی ہے ربیع الاول میں۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں کوئی مناتا ہی نہیں ہے، تو وہ فقط ایک درود اجماعی طور سے پڑھا گیا ہے اس دن کی نسبت سے، نہ کہ ولادت پاک منائی گئی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ ولادت پاک منانا انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اعتبار کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اور فقط اس دن درود پاک کی کثرت کرنا یا اجماعی طور سے جمع ہو کر پڑھنا وہ ایک
الگ چیز ہے. تو اس فتوے میں جو ناجائز ہونا ہے وہ دن منانا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ 20 اپریل میں درود ڈے منایا گیا تو کسی نے بھی اس کو حضور پاک کی ولادت کے طور پر نہیں منایا. یعنی اس دن کو ولادت کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ولادت کی نسبت سے درود والا دن اس کو قرار دیا کہ اس دن درود پڑھیں گے. لیکن جس طرح سے ہم مسلمانوں میں 12 ربیع الاول میں نکلتے ہیں جلوس وغیرہ یا گھر کو سجانا، تو یہ سارے معاملے تو ہر سال 12 ربیع الاول ہی میں ہوتے ہیں اور ویسے ہی ہوتے آئے ہیں. تو اس میں تو کوئی کسی کو شک اور شبہ ہوتا ہی نہیں کہ 20 اپریل بھی برتھ ڈے ہے. تو اسی لیے انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے اس فتوے میں کہ اس کو جو ہے نا اس طرح سے مسلمانوں میں عام نہ کیا جائے برتھ ڈے کے طور پہ. باقی اگر ایسا شبہ نہیں ہوتا تو وہ حرج والی بات نہیں ہے، جائز ہے. اچھا، اب رہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ عبارت کہ جس کو مفتی صاحب نے فتوے میں پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جیسے عبادات کے لیے اور عدد شرعی کے لیے جو انگریزی مہینوں کا اعتبار یہ مطلقاً جائز ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت جو فرض اور واجب ہیں، اور عدد شرعی سے مراد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل یا نماز کے مسائل میں انگریزی مہینوں کا اعتبار، اس سے مراد یہ ہے. اس کو ایسا سمجھے کہ جیسے اگر کسی کو نماز اپنے اوپر کب سے فرض ہوئی کا اندازہ لگانا ہے اور وہ اپنی قضا پڑھنے کے لیے انگریزی مہینے کا اعتبار لگائے تو وہ ناجائز ہے. ممکن ہے کہ انگریزی مہینے لگانے سے اس کی نمازیں کچھ قضا چھوٹ جائیں، تو اسی لیے اس کو بالغ کب ہوا، کب سے نماز فرض ہوئی، یہ سارے احکامات جو عبادات سے متعلق ہیں یا جن عدد جو نکالے جائیں گے ان سب عدد میں، ان سب عبادات میں جو ہے وہ اردو کے مہینے، اسلامک مہینے جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے، اس میں انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے فتوے کا یہ مطلب ہے. جو میں نے ایک نماز کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا کہ اگر قضا نمازوں کا اندازہ لگانا ہے تو وہ اس سے لگایا جائے کہ عورت کو کب حیض ہوا، کب وہ بالغ ہوئی، اسی طرح جو لڑکا ہے کب وہ بالغ ہوا، کب اس کو احتلام ہوا، تو یہ سب چیزیں اس مہینے کے حساب سے لگائے جائیں گے. اس کی دوسری مثال زکوٰۃ کو لے کے سمجھے کہ جیسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انگریزی مہینوں کا اعتبار یہ جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایک زکوٰۃ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی پہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور رجب کے مہینے میں مثلاً جنوری کا مہینہ تھا، تو اب یہ شخص یہ سوچے کہ مجھ پہ اگلے سال بھی جنوری میں فرض ہوگی، تو اس کا یہ اندازہ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ رجب ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 سال تک جنوری میں آئے اور 3 سال کے بعد وہ جنوری میں نہ آئے بلکہ چینج ہو کر دسمبر میں آئے، اور پھر اس طرح گھومتا ہوا واپس جنوری تک پہنچنے میں اسے بہت سال لگے. لیکن بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ پہ جنوری میں زکوٰۃ جائز واجب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے اس اعتبار سے ناجائز لکھا ہے کہ اس کو اس طریقے سے اندازہ لگانا، یعنی انگریزی تاریخوں کا یہ اندازہ لگانا زکوٰۃ میں کہ مجھے اکتوبر میں دینی ہے، یہ حرام ہے. بلکہ چاہیے یہ کہ اپنی یہ دیکھ لے کہ اگر مجھ پہ مثال کے طور پہ جنوری میں زکوٰۃ ہے تو اس جنوری میں اردو کا مہینہ کون سا تھا، اسلامک مہینہ کون سا تھا، اس کو ذہن میں رکھے. مثلاً یہ کہ جنوری میں جب پہلی بار زکوٰۃ واجب ہوئی تو وہ رجب کا مہینہ تھا، تو بس اب رجب کو پکڑ لے اور جنوری کو چھوڑ دے. تو اب ہمیشہ رجب کے ہی مہینے میں زکوٰۃ نکالے، چاہے رجب کا مہینہ 2 سال بعد فروری میں آئے یا دسمبر میں یا مارچ میں. تو اب یہ جنوری کو پکڑے نہیں رکھ سکتا کہ جنوری میں تھی پچھلے سال، بلکہ جنوری میں رجب کو دیکھا جائے گا. تو اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان عبادات کے لیے جو ہے وہ انگریزی مہینوں کا اعتبار کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تاخیر بھی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سال زکوٰۃ کا مکمل ہو جاتا ہے بندے کو، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی کیونکہ میری جنوری یا اکتوبر بھی آیا نہیں. اور حالانکہ وہ اردو کا مہینہ کیونکہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے تو دنوں میں فرق ہوتا ہے، اور سال کے جس طرح انگریزی 365 ہیں اردو کے 365 نہیں ہیں، وہ کم ہیں. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سال گھوم کر آ بھی جاتا ہے اور بندے کو خبر نہیں ہوتی، اور بے وجہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ میں تاخیر کرتا ہے تو دیر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ گناہ میں جو ہے نا مبتلا ہوتا ہے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عبادات کے لیے تاریخ جو دیکھی جائیں گی، مہینے جو اعتبار ہوں گے وہ اسی طریقے سے اردو ہوں گے.
बल्कि ये मारूफ भी है हमारे वहाँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी मामले होते हैं वो सब जो है ना उर्दू एतबार से होते हैं। उसकी असल वजह यही है, यानी अभी आप रमज़ान के रोज़े कोई देख लें, अगर आप ये समझेंगे कि रमज़ान जो है वो 25 मई को जो है ना वो अप्रैल को शुरू हुआ 25 अप्रैल, तो क्या आप अगले साल भी 25 अप्रैल को रोज़ा रख लेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो अब चाहे वो अप्रैल रहे या कुछ भी रहे, हमें जो एतबार किया जाएगा वो रमज़ान के महीने का किया जाएगा। अब ये रमज़ान का महीना अप्रैल में आए, चाहे दिसंबर में आए, चाहे जनवरी। अब बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो है वो इबादत के लिए अंग्रेज़ी महीनों का मुतय्यन जो नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें तो फिर इबादत हो ही नहीं पाएगी। अब इस तरह तो अगर हम ईद हर साल 25 मई को समझेंगे तो क्या हर साल ही 25 मई को मनाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन है कि अगली बार 25 मई को रोज़ा पड़ जाए, कोई बीच में ही आ जाए रमज़ान के, या रमज़ान के 5 दिन बाद 25 मई पड़े। तो इसलिए जितने भी ये दीनी मामलात होंगे ना, इसका जो एतबार किया जाएगा वो सब चांद की तारीखों का ही किया जाना चाहिए, इसको अल्लाह ने लिखा। बाकी अगर कोई मुस्तहब इबादत हैं, यानी जिनका फ़र्ज़ और वाजिब से कोई मतलब नहीं, जैसे कि दुरूद पाक पढ़ना है या इजमाई तौर से इसाले सवाब करना है, और उस दिन को आप किसी ऐसे ख़ास दिन की निस्बत से करना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज और गुनाह वाली बात नहीं होती। तो इसलिए अगर कोई इलाका, कोई तंजीम, कोई घर, ख़ानदान वग़ैरह ये तय करते हैं कि हम फ़लाँ दिन जो है वो दुरूद पाक पढ़ेंगे सब मिल के, तो इस तरह से दुरूद पाक पढ़ने में कोई शक शुबा नहीं, क्योंकि इससे मुसलमानों में बर्थडे और प्रॉफिट वाला दिन जो है ना वो तय नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि अब हर साल लोग 20 अप्रैल को बर्थडे मनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो जब ये शक शुबा ही नहीं हुआ, मुसलमानों में मुबालगा ही नहीं हुआ, तो इसके नाजायज़ होने की कोई सूरत भी नहीं हुई। तो उम्मीद है आपके बात समझ में आ गई होगी। पत्थर में असल लाले पुरन